شاملا ظاهرا وباطنا والصلاة تحية وسلاما أولا وآخرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كله يزعم أنه نبي على أنا خاتم النبيين أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا حزكم من الأنبياء وأنتم حزي من الأمم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبوة بعدي ولا رسالة بعدي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيته فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة من زاوية والناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ألا أنا اللبنة أنا خاتم النبيين قال علي بن أبي طالب لم يكن رسول الله بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعدا رجلا في وجهه تدوير أبيض مشرب أداج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحت في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم عريكة أكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابة ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعدته لم أر قبله ولا بعده مثله رواه مسلم عن زهير كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يرى في الليل في الظلمة كما يرى في النهار في الضوء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله أجود الناس أسخى الناس أشجع الناس أكرم الناس عن كعب بن مالك إذا صر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم 3 خصال حبي وحب أهل بيتي وتلاوة القرآن
صدق رسوله النبي الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک سارے احباب انتہائی محبت اور پیار نال بیک زبان پڑھو الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ ذوق اور محبت نال مل کے الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين صدر محترم برادر مکرم رونق مجالس اہل محبت و عقیدت حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر کریم عاشق نبی رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم، زبدۃ الاماثل حضرت علامہ مولانا محمد منیر ہاشمی صاحب محتمم القرآن اکیڈمی مانکرائے، ذوی الاحتشام وارثان محراب و منبر حضرات علماء اہل سنت، مداحان شیریں لسان برادران اسلام، عمائدین محترم، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، مورخہ 14 جنوری 2018 آپ حضرات دے اس گاؤں مانکرائے دی خوبصورت عظیم الشان جامع مسجد وچ بندہ ناچیز و خاکسار محفل ذکر نبی محترم، محفل ذکر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید صاحب دی محبت بری دعوت تے راول پنڈی تو حاضر خدمت ہے، دعا کرو اللہ سب دی بیٹھک اور حاضری قبول کرے۔ مینوں اور توانوں لوگ جدو قبر وچ دفن کر کے اور مٹی پا کے کنڈ دے کے چلے جان، 2.5 فٹ چوڑا اور 6 فٹ گہرا گڑا قبر دا، جس دی کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، بوا باری نہیں، جتھے یار نہیں، بیلی نہیں، بھیڑا بھائی نہیں، بیوی بچے نہیں، کوئی نہیں آئے گا، اللہ اس قبر دے اندھیرے گڑے دے اندر حضور دے ذکر دا نور داخل کر دے وے۔ اعمال دیاں ترکڑیاں قیامت دے میدان میں جدوں لگ جان تے اللہ سونے دے ذکر دی برکت نال میرا اور تہاڈا نیکیاں والا پلڑا باری کر دے وے۔ قیامت دے دن رب سونا مینوں اور توانوں اس صف دے وچ کھڑا کرے جس صف دے اندر تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہومن، فاروق اعظم ہومن، عثمان ابن عفان ہومن، علی حیدر مشکل کشا ہومن، جس صف دے اندر امام حسن ہومن، امام حسین ہومن، جس صف دے اندر داتا علی ہومن، مہر علی ہومن، جس صف دے اندر غازی علم دین ہوئے اور ملک ممتاز حسین قادری ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ توانوں برکت دے وے، توڑے چمک دے چہرے تے بارونق اجتماع دیکھ کے ماڑا کلیجہ پہ ٹھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توانوں سلامت رکھے تے کسے دنیا دار کمینے دا سوالی نہ کرے۔ میں جتھے بھی جاواں نا تے میں تقریر پڑھی کدے نہیں جا کے، ہاں جی بھائی لوگ ستے رون لویاں شویاں لے کے تے کچھ ٹیک بھی لا کے بیٹھے رون تے نہ پتہ لگا ہے مولوی صاحب کہہ بایا ہے تے نہ لوگوں کی سمجھ اچھا ہے بھئی اساں کہہ سنیا ہے اس کی آہنے نے پڑھنا تے مولوی صاحب کی بھی پتہ لگا ہے تے لوگوں کی بھی سمجھ اچھا ہے بھئی کہ آج سنایا ہے اس کی آہنے کرنا۔ میں چاہے جڑے بھی حالت وچ ہوواں پڑھی کدے نہیں تقریر کیتی ہے تے آج بھی میں پڑھن نہ آیا تقریر کرن آیا۔ سبحان اللہ اچھی آنکھوں
آباد رہو آباد رہو. اللہ تعالیٰ تمہوں عزت دے وے. میں ٹھنڈا کم کدے نہیں کیتا, گل سمجھے ہو نا میری. ہاں جی, میرا تیسرا خطاب ہے تے سفر بھی بڑا تے پینڈا بھی بڑا, روڈ تساں نے سارے پجے ترٹے پے. ہاں جی, نہ سجے والا ٹھیک ہے تے نہ کھبے والا ٹھیک ہے. تے کم از کم میرے کول کوئی بندہ پوچھے بھئی تقریر کتھے کر کے آئے ہو, تے میں کم از کم انہوں نے تے آکھا نا روڈ خراب سن بندے تے ٹھیک سن نا. ایک واری پھر بولے ہو پیار نال سبحان. چند بندے ابھی بھی ایسے بیٹھے ہیں جو سبحان اللہ نہیں بول رہے. جس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ زبان نبی کے صدقے ملی ہے وہ بولے سبحان اللہ. نبی کے لیے بولو گے, قبر میں مدینے والا تمہارے لیے بولے گا. اوے بولو اے بولو سبحان اللہ اچھی اچھی, مزہ نہیں آیا, کلیجہ نہیں ٹھریا, تھوڑا جہا اور زور لا کے بولے. میں لوگوں کو اتنی واری سبحان اللہ کھوانا نا, راتی سوتے بھی سبحان اللہ ہی آکھنے. میں سچی پہ میں نے فون آنے شیخو پورا گجرا والا گجرات تو کو لوگاں کی کیا آکھ کے گئے ہو, راتی سوتے جنا پاسے پرتیا بھی سبحان اللہ. میں کہ چنگی گل آکھی سنا ماڑی تے نہ آکھی سبحان اللہ اچھی. آباد رہو آباد رہو آباد رہو. بس پیار نال بیسو. تو میں پنڈی چو ضرور آیا لیکن آج پیر ودائی کھڑن نہ آیا, مدینہ پاک کھڑن آئے. ہون تے گورنمنٹ بھی پئی آخنی ہے بھئی یا رسول اللہ کہنا لے جاگ گئے. میں کیا جاگے نہ آلے ایسا پاسا پرتے ہیں. اے بندہ ستے ہوئے نا پاسے پرتنا ہے, کروٹ بدلتا ہے, کبھی بائیں کبھی دائیں. میں کیا لے ایسا پاسا پرتے ہیں, اکھا نہیں کھولیاں ایسا پاسا پرتے ہیں, توڑیاں چیکاں نکل گئیاں تے ایسا جدوں اکھاں کھولیاں پھر تسا نہیں نظر آنا, پھر اتھے میرے علی والے اور داتا علی والے نظر آنا. ایک واری پھر بولے ہو. میں دعاواں بھی دیساں چولی چاہ کے تے تقریر بھی کرساں, میں بڑا چنگا بنا. ہاں جی, میں کدے کسے کی تقریر بھی جا کے نہیں آکھیا بھئی لویاں لاؤ, پلے لاؤ, مفلر نہ جنہ جنہ منہ لپیٹے منہ ننگے کرو. تے جڑے کوئی بیمار معذور ٹیکاں شکاں لا کے بیٹھے ہوں میں انہاں کی بھی کدے نہیں ڈکیا. ہاں ٹیکاں بھی لائی رکھو تے لویاں پلے بھی لئی رکھو, لیکن جنہ لویاں شویاں لئیاں ہوں انہاں نہیں سبحان اللہ میں دوے لوکاں نالو تھوڑی جی اچھی سننا ہونا. جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے مدینے دا مسافر بن جائے. جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے 5 وقت دا نمازی بن جائے. جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اگر اس پہ حج فرض ہو تو بیت اللہ کا طواف نصیب ہو جائے. جیڑا بندہ اچھا بولے اگر اس پہ زکاة فرض ہو تو ہر سال زکاة بلا جھجک ادا کرے. جیڑا بندہ اچھا بولے اللہ کرے اس نے موبائل وچ کسے نہیں پہنوں تیوں نہ غلط نمبر نہ ہوئے, سارے نمبر ٹھیک ہوں. کوئی جاگے شاگے تھے ہو یا کوئی خفے شفے نہ ہوئے ہو مارے لالا, پریشان نہ ہوئے ہو ہیں, متے تے وٹ شٹ نہیں پانا. اس نبی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر دکھ نہیں سکھ ہے, مصطفیٰ کا ذکر پریشانی نہیں شادمانی ہے, تاجدار مدینہ کا ذکر موت نہیں زندگی ہے. آباد رہو آباد رہو. اللہ تعالیٰ توانو عزت دے وے. میں ختم نبوت تے بھی توانو 2-4 گلاں سنانیاں تے ایک گل توانو آج میں اور بھی کرنی ہے. آج پیاہنن تکو جی اے بابے خادم رضوی ہیں میں کمے کی چاہے ہے, ایڈی وڈی تا گل تھئی کوئی نہیں, ختم نبوت نہیں. میں کیا بکواس بند کرو, ختم نبوت کا معاملہ میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے. ختم نبوت کا معاملہ غیرت کا معاملہ ہے. مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, حضور کی عزت پہ داغ برداشت نہیں کر سکتا. مان کر آیا لے ہاتھ جوڑ کے ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں. جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے, ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک پتر نے 2 پیو نہیں ہو سکتا. ایک مرد 4 عورتوں سے
شرعی طور پہ شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک بیوی کے دو خامد نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بیٹے پہ دو باپ دعویٰ کرے، ایک کہے بیٹا میرا ہے، دوسرا کہے بیٹا میرا ہے، ان میں سے ایک باپ زانی ہے، بیٹا حلالی نہیں۔ ایک بیوی پہ دو خامد دعویٰ کریں، ایک آنکھیں زنانی میری ہے، دو آنکھیں بیوی میری ہے، انہاں وچوں ایک خامد بے حیا ہے، بیوی بے غیرت ہے، غیرت مند بیٹے وستی ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، غیرت مند بیوی وستی ایک خامد کا ہونا ضروری ہے۔ غیور بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کر سکتا، غیور بیوی دوسرا خامد برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح غیرت مند امتی دوسرا نبی برداشت۔ اللہ اچھا بولو، اچھا اچھا اچھا، اس طرح نعرہ نہیں، نعرہ میرا پہلا سا میں تکسا کہلا کہلا جڑا پہ بول دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ پریشان نہ ہوئے ہو، اے نون گروپ نے اے میم گروپ نے، کیڑا گروپ ہے؟ اچھا بولو کیڑا گروپ ہے؟ میرے مسلک کے عظیم خطیب گزرے ہیں مولانا عنایت اللہ سانگلائل والے، وہ آنے سن، گل سنیو ذرا، وہ آنے سن ایک نام اڑا لوڑی نا جس تے میم مروڑی نا، ایک نام اڑا لوڑی نا، یعنی کہ ایک نام کی مجھے ضرورت ہے، سمجھنے ہو نا گل؟ ایک نام اڑا لوڑی نا جس تے میم مروڑی نا۔ یہ نون گروپ نہیں، کیڑا گروپ ہے؟ ناراض نہ ہوئے ہمارے نال ہے، پریشان نہ ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک باری پھر بلند آواز رہا، آباد رہو، آباد رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہانو عزت عطا فرمائے تے برکتہ دے۔ بس سادہ جی میرا انداز ہے، توجہ رکھنی ہے میری طرف میرے دوستوں اور بھائیوں، گلت میں آج ختم نبوت دی کرنی ہے، لیکن تہاڈا ذوق ویکھ کے نا ایک اور بھی گل میں کرن لگا ہے جی۔ میں اپنی تقریر دا آغاز ایک ایسی عظیم ہستی تو کرنا چاہنا جس دا لوگ ذکر کرنے تھوڑا جہا شرمانے تے نام دا پنجتن پاک وچ بھی شامل ہے، ذکر کرنے لوگ شرمانے نہ سنا۔ ہاں تے ذکر کرنے شرمان دی وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے ٹھڈ وچ جڑا وٹ ہے نا، میں جاننا تھا وہ وٹ کے ہے، کیونکہ اس ہستی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتی سی صلح، تے انہوں نے چونکہ امیر معاویہ نہ چنگا نہیں لگنا، لہٰذا وہ اس شد و مت سے امام حسن کا ذکر نہیں کرتے جس زور و شور سے امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن مان کرائے آلے ہو، آج علماء نے سامنے کلیجے ٹھارساں تے میں دساں بھئی اسی یا رسول اللہ کہن والے حسنی میاں تے حسینی میاں، حسنی میاں تے حسینی۔ ایک فکرہ ہاتھ جوڑ کے اپنے بھائیوں کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ میرے فکرے کو توجہ سے سنیں گے اور پھر مجھے میرے فکرے کے مطابق داد دیں گے۔ تمام تاریخ کی کتابوں میں کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ حضرت امام حسن نے جناب امیر معاویہ سے صلح کی ہے، اور حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید سے لڑائی کی ہے۔ سنیوں کا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے، حضرت امام حسن کی جس معاویہ سے صلح ہے، سنیوں کی بھی اس سے صلح ہے۔ حسین کی جس یزید سے لڑائی ہے، سنیوں کی بھی اس سے لڑائی ہے۔ حسن جس معاویہ سے صلح کرے، سنی اس سے لڑ نہیں سکتا۔ حسین جس یزید سے جنگ کرے، سنی اس سے صلح نہیں کر۔ گل سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو؟ ہاں جی ہاں جی۔ کتاب کا نام ہے بخاری، راوی ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے ابو بکر دا نا چنگا نہ لگائے
ہاتھ پیا جوڑنا ٹر جاون اتھوں اگر بہنا چاہتے ہیں تو انگلیاں کن وچ پا کے بمن کیونکہ جو روشنی کے امی ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں ہماری منزل خزاں نہیں بابا ہم بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں کتاب کا نام ہے بخاری نعروں کا ٹائم ملے گا جی آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں کتاب کا نام ہے بخاری راوی ہیں جناب صدیق اکبر رأیت رسول اللہ صاعدا علی المنبر والحسن یجلس فی یمینی ورسول اللہ ینظر تارتا الی الناس وتارتا الی الحسن ابو بکر آہنن سرکار نو اپنی اکھاں نال تکیا سونا منبر تے بیٹھا سجے پاسے اپنا دوترا حسن بیٹھے اسی سرکار ایک نگاہ لوکاں نو تکن ایک نگاہ اپنے دوترے نو تکن آپ نے فرمایا اوے تکو اے تکو اے تکو اے ماڑا سجا پاسا کون ہے بیٹھیا تو اسی طرح ہی سبحان اللہ بولنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میری حاضری حضرت صاحب کرے قبول ٹھیک ہے اگے نہیں بولنا تو میں ایڈا پاگل بھی نہ بھئی نہیں میں اس طرح نہ میرے کو اس طرح تقریر نہیں ہونی اے ہن بندے بولن نہ تے اے آکھن بھئی اے ہی لگا رہا ہے اسی چپ کر کے بیٹھے رویے اس طرح دا میں نہ اچھا تکو سنو جی سنو گل کیتی چنگی ہونی ہے پھر خفے نہ ہوئے ہو اج اگر پاک خون میرا سکا نہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تو چھٹاکی انشاءاللہ تو اڈا بھی نہ لگا نا میرا نام اٹھائے اچھی سبحان اللہ بولو گل کیتی چنگی ہونی ہے پھر گلا نہ کرے ہو میں نو کہ تسا دسیا نہیں توجہ رکھو آپ فرمانے کہ حسن آپ دے سجے پاسے بیٹھا سی آپ نے فرمایا اوے تکو جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ہو توجہ نال تکو اے فاطمہ دا پتر جے اے علی دا لخت جگر جے حضور نے امام حسن دے سر تے ہاتھ رکھیا آپ نے فرمایا میرے سردار پتر دے صدقے اللہ دو مومن گروہاں دے درمیان صلح کروا دے سی آؤ حوالہ میں دکھاتا ہوں حضور نے یہ نہیں کہا ایک مومن اور ایک کافر ایک مومن اور ایک منافق بخاری کے جملے شاہد ہیں طائفتان من المؤمنین حضور نے فرمایا دو مومن گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا ہن ساری دنیا لتا اتا کر کے سر تھلے کر کے تین گھنٹے گلے پھاڑے اور کہے کہ امیر معاویہ کافر تھا نعوذ باللہ میرے نبی 1450 سال پہلے امیر معاویہ کو ایمان کی سند بھی دے کے گئے ہیں اسلام کی سند بھی دے کے گئے ہیں صدقے جاؤں تاریخ طبری مورخ طبری فرمانے ہیں امام حسن وہ شخصیت ہے جنہ پنجی آج پیدل کیتے زیادہ دیا روایات بھی میں منیمم روایت بتا رہا ہوں 25 آج پیدل جنہ لوکاں مکے تو مدینے تک درا تکے ہے وہ جاننے ان کیڑا اوکھا رائے دور دراز تک کوئی سایہ دار درخت نہیں نظر آندہ کالے کالے سنگلاخ پہاڑ لوکاں نو ڈران دیں اج تھے گورنمنٹ موٹر وے بنا چھوڑے ہے فر گڑیاں مکے تو مدینے تے مدینے تو مکے پیاں جانیاں لیکن لوگ گڑیاں وچ بھی بے کے تھک جانے تے بار بار ڈرائیور نے کنی لگنے بھئی نبی نہ مدینہ کیڑا کی دور ہے آئے اس وقت جب کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں آمد و رفت کے وسائل نہیں کیڑا اوکھرا ہو سی امام طبری فرمانے ہیں امام حسن تورے آج تے امام حسین نو پتہ لگا تے آہنے ویرا میں سنے آج تے پہ جلنے ہوں تے مڑا بھی پیا دل کرنا ہے میں بھی نال گچھاں آپ نے فرمایا پراوا میں تے جلسہ ہی پیدل اگر تو پیدل ٹوری سکنا ہے تے موسٹ ویلکم آپ نے فرمایا تسی پیدل تے پھر میں بھی پیدل آپ دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بھی پتہ لگا تو یہ بھی نیڑے ہوئے آہنے سنے ہیں کہ دوئے ویر پہ جانے ہوں تو اگر میں نو نال لے جاؤ تو کلیجہ ٹھرسی آپ نے فرمایا پراوا گل ہے سدھی اسی جلسیں پیدل اگر تو آ سکنا ہے تو مہربانی آپ نے فرمایا تسی پیدل تو پھر میں کیڑا گڑیاں تے بہنا ہے میں کیڑا سواریاں تے بہنا ہے میں بھی پھر پیدل ہی آنا تو سنال
اترے ہستیاں پیدل چلیاں اگے گئے تے کھانا بھی مک گیا تے پانی بھی مک گیا تے امام حسین نو لگی پیاس تے حسن کی آہنے ویرا کو پانی نہ انتظام تھیا تے امام حسن آہنے پراوا تو جان نہیں ہے جو کچھ لے کے آئے سا اے تک خالی ہو گیا ہے پانی تو ان کوئی نہیں حسین آہنے پراوا پانی نہ ملیا تھا پھر کیا ہو سی امام حسن دیا نگاہاں اٹھیاں تے دور ایک چوپڑی پی نظر آنی سی آپ فرمانے تسی ماڑا پیچھے ٹرو نا تے میں تسا نے اگے لگنا کوئی چوپڑی چ بندہ مل گیا تھا اس کو جا کے کو کھانا پانی منگساں اگے گئے تے ایک بڈھی جی مائی بیٹھی ہے کلے نال ایک بکری بدھی ہے تے نیڑے گچھی آہنے اما السلام علیکم مدینے نے رہن والے ہاں تے حج تے پہ جانے ہاں تے اما چنگیاں بڑی تے پانی مکا بیٹھے ہاں تے تواڈے کول کو پانی نہ انتظام تھیا اسی طرح بولنا تو ایک باری پھر ہو جائے اما ہنی ہے پترو پانی تو ماڑے کول کو نہیں تھیا ماڑا خاوند صبح نے ٹائم جنگل وچ بکریاں چران جانا ہے جو کچھ دے جاوے میں کھا پی کے نہیں ہاں شام تک نہ آوے نہ کدہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے غریبی نہ زمانہ ہے تے الحمدللہ بڑا چنگا گزارا پہ ہونا ہے تے بچے وسی عربی لوگ ہاں تے تساں پانی منگے ہے کاش میرے گھر کو جونا تے میں ضرور دیوار بڑا مینوں شرم پہ آنا ہے اسی عربی لوگ بڑے مہمان نواز ہاں اساں وس کر کے کدہ خالی کسے کی بھیجیا نہیں تے ایک کم کرو نا امام حسن فرمانے نما کیڑا فرمایا ہے جڑی بکری بدھی ہے نا دودھ بڑا سونا دینی نے اگر تواڈے چ کوئی بندہ بکری چو سکنا ہے تو امام حسین آخنے نما میں چوئی سکنا نا اوئے 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 مان کرایا لیو میں چون والے تے بھی قربان جاما ہوئے سبحان اللہ چی امام حسین نے بکری چوئی آپوں میں پیتا دودھ تے ماؤ کی بھی پلایا پراواں کی بھی پلایا تے امام حسین حسن کی آہنین اما کو لے پچھو بھی کو کھاننی چیز بھی تھی تے اما کو آس کے اپنی آہنی ہے چنگے پہ ملنے ہو مہمان بھی تسی میں نو پانی نہیں جگہ تے پہلے میں دودھ پلایا ہے تے ہون کھانا بھی پہ منگنے ہو پانی تے کھٹ ماڑے کروں نکلیا نہیں تے کھانا کڑے پاسوں آسی چلو پترو پھر خالی طرح نہ پیش سکنی ایک کم کرو نا اے جڑی بکری ہے نا اس نو کوو نا تے میں جنگل چو لکڑیاں لے کھانی ہوں یہ لکڑیاں لین گئی انہاں کوئی گوشت شوش بنایا وہ بھی آ گئی اپوں بھی کھادا ماؤ کی بھی کھلایا تھوڑی دیر انہاں تین ہستیاں نے اتھے آرام کیتا جان لگے نا تے امام حسن ہاتھ جوڑ کے آہنے نما تو کوئی بڑی چنگی تھوڑا جے اولی بولے ہو میرا خیال ہے ایک پولیس نہیں گڈی باہر آئی ہے میرے خیال سے کمال کی بات ہے اوہ اچھا بولو اوہ اچھا بولو اوہ پولیس سے ڈرتے ہو میں نے 25 نومبر 2017 کو صبح 7:30 بجے فیض آباد میں 2500 نوجوانوں کے سامنے 12,000 پولیس والوں کو فر یفر فرارن کی گردان پڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ فر یفر فرارن نہیں گردان بڑی اوکھی ہے علماء بیٹھے ہاں جی اس تے بڑے قوانین لگنے لیکن اس دیاڑے میں سچی دساں میں پولیس آلیا کی فر پڑھنے تک کیے مولانا رومی مثنوی رومی میں فرماتے ہیں اگر 1000 چوہے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ بلی کو قریب نہیں آنے دینا جدوں بھی آندی ہے تو کسی نہ کسی نے مونڈی مروڑ کے لے جانی ہے مولانا رومی فرمانے اگر بلی غیرت والی ہوئی تو ایک کو میاؤں کافی ہے اوئے بولو اوئے بولو اوئے بولو آئے ہائے میرے بھائیوں اور میرے دوستو محمد بن قاسم دی اولاد ہوئے بولو اوئے صلاح الدین ایوبی دی اولاد ہوئے بولو اوئے میرے پراؤ بولو اوئے توجہ رکھو آپوں بھی کھادا ماؤ کی بھی کھلایا ٹرن لگے تھے آہنے نما بڑا تو تا چکو چنگی ہیں تو مسافری نہیں حالت بھی جیسا نہیں بڑی خدمت کیتی ہے تے تیرا پلا ہوا ہے اساں بڑا دور جانا ہے تے چر پہ آنا ہے تے ہون اساں جو لے آئیں تے اساں نے چہرے بھی تھوڑا جہا غور نال تک کن اساں نے کار بھی کوئی سوالی آوے تے اساں بھی کدے خالی نہیں آ پیچیا اے تھوڑا جہا اساں چہرہ تکی کن تے ماں اے نہ پوچھیا بھی نہ تے دسو نہ انہاں دسیا تے نہ ماؤ پوچھیا سادے زمانے سے اج نہ دور ہونا تے آنے تھوڑا جی آئی ڈی کارڈ نکا پیک دے جائے ہو تے موبائل نمبر بھی لکھا جائے ہو ہاں جی توانو بکری ہو جی جڑی کھوا چھوڑی ہے تے کتا لوڑ ساں با دے سادے زمانے سے اے بھی ٹر گئے اتنے ہسن دی گل مسجد دے آزاد تو سا بالکل جناب کھیڑ نہ بناؤ نا میں نو آجی میرے کل دعا ہاتھ بھی ہے نے پھر سبحان اللہ اچھی بولو میں کوئی تو نال میں دل لگیاں پیا کرنا تے اے مطلب نہیں اچھی بولو سبحان اللہ کمزور خطیب نہیں ہے ایک باری پھر بولو
آیا توجہ رکھو توجہ رکھو. اماں نو اے گل کر کے ٹر گئے. راتی خامند کر آیا, اس قلعہ خالی تکیا, اس آکھیا بکری کتھے ہی؟ اس آکھیا ہوتے میں کھوا چھوڑی ہے. جنے کس نو کھوائی آ؟ جنے انجار مدینے تو بندے پہ آندے سن تے بڑے سونے سن. پہلے پانی کوئی نہیں سی تے دودھ پلایا, پھر روٹی نہیں سی تے بکری کو کے کھوا چھوڑیے. تے مینوں اے جانے آکھ کے گئے بھئی کوئی اوکھا ویلا آوی نا تے سانو یاد کریں, تیری مشکل دور ہو جاسی. ساڈے بوئے دا سوالی بھی کدے خالی نہیں گیا. تے خامد سر تے ہاتھ مار کہانا ہے مت ماری گئی تواڑی, نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان, پتہ نہیں کون سن تے کتھوں پہ آنے سن تے کتھے پہ جانے سن. بکری وہ سی جڑی کھوا چھوڑیا. تے اگو بڈھی آخنی ہے گلا میں بھی ساریاں جاننیاں جنہ کی میں کھوائی ہے, انہاں نا چہرہ بھی کوئی جھوٹیاں آلا نہیں سی پیا لگڑ. اس آکھیا کھوا جے چھوڑیا, اور میں پھر کیا کری سکنا. میرے مان کرائے کہ غیور سنی بھائیو, چند دن گزرے, بوڑھی کے گھر کے حالات انتہائی ناگفتہ ہو گئے. چولہے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور میاں بیوی کھانے تک سے مجبور ہو گئے. لوگوں کو قرضہ منگیا, کسے قرضہ بھی نہ دیتا. امداد منگی, کسے امداد بھی نہ دیتی. اوکھے ویلے کوئی کم نہ آنا. جیب بچ پیسہ ہوئے نا تے ہر کوئی سلام کرنا نے, ملک صاحب, چودھری صاحب, راجہ صاحب. تے میں لوگوں کی جدو کنگلا ہونے تکیا نا تے اپنے ماں جائے بھی گلیاں نے موڑ کٹ کے تے منہ پھیر کے پرے ٹر جانے. دعا کریا کرو اللہ دنیا چ کسے دا محتاج نہ کرے. یہ دعا کریا کرو. حضور نے محتاجی سے پناہ مانگی ہے, اللہ اولاد دا بھی محتاج نہ کرے, ہاں اللہ بیوی دا بھی محتاج نہ کرے, اپنے تے اپنے گھر دا محتاج کرے, اپنے محبوب دے در دا محتاج کرے. محتاجی بڑی بری چیز ہے. خیر ایک دن بڑی بڑی آوازار ہوئی, کھان پین تو مجبور ہوئی. رات ادھی نہ پیر ادھر تے ادھی نہ ادھر, تے اٹھ کے آہنی ہے خامد کی ہوئے پلیا لوکا. قرضہ بھی منگیا ہے, کسے قرضہ بھی نہیں دیتا. امداد منگی ہے, کسے امداد بھی نہیں دیتی. جنہاں نو بکری کھوائی سی انہاں نو یاد نہ کریے. تھوڑا جہا اچھا بولے, ہاتھ جوڑ کے مہمان تو آڈا پہلی باری آیا, گلا چنگیاں. جنہ کی بکری کھوائی سی انہوں نے یاد نہ کریے. اس آکھیا کتھا لوڑ سا؟ اس آکھیا اس نبی نے مدینے. تے تھوڑی بہت میں سر شر بھی لانا ہونا, ایڈا بے سرا بھی نہ. تسی بیانے ہو سو بھائی مٹھیاں مٹھیاں گلاں تے مولوی صاحب کو لے آئے پنڈی چوتے مٹھیاں مٹھیاں گلاں تے جناب جڑانا سارا کم کر کے پہ جانے. میں اکثر آخنا ہونا حضرت صاحب کہ سنی ہونا ہے جس نے نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے. سنی ہونا ہے جس نے صحابہ نال بھی سر ہوئے تے آل بیت نال بھی سر ہوئے. سنی بے سرا نہیں ہونا. ہن میں تساں کی چنگا لگاں یا نہ لگاں تھیا سر میں لانا ہونا. ایک باری بولو ذرا کلیجہ ٹھارو میرا, سبحان اللہ. آئے 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 میرے بھائیوں میرے دوستو, آ گئے میرے نبی دے مدینے. بڑھی خامد نو نال لے کے مدینے دیاں گلیاں نوجوانہ دے چہرے بھی پہچاننی ہے کہ میں کنوں دودھ پلایا سی تے بکری کھلائی سی. علماء نے لکھیا ماں نو کوئی نظر نہ آیا, انہیں گلی دا موڑ کٹیا. امام حسن اپنے کسے بندے نال اپنے گھر دے دروازے کھلو کے تے گلاں پہ کرنے سن. اماں نے نہ پہچانیا, امام حسن نے پہچان لیا تے نیڑے آ کے کہنے نے اماں ذرا ویکھنا میں کون آؤ. اماں کہندی یہ بچیا شالا وستا رویں, میں تینوں نہیں پہچانیا, تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا اماں تو نہیں پہچانیا پر میں تے پہچان لیا. اویو حج تے جانیا تساں سانو پہلے دودھ پلایا سی بکری دا تے پھر بکری کھلائی سی. اماں کہندی ہے بچیا شالا رب راضی ہوئی, میں تے تیری مہمان بن کے گھروں چلیاں. آپ نے ماں کو آن دی وجہ پوچھی تے ماں نے گھر دیاں پریشانیاں بیان فرمائیاں. میرے بھائیو امام حسن دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا. فرمایا خادم نو بلا کے باڑے وچا 1000 بکریاں لایا. اماں نے کیڑا نت نت میرے بوئے تے آنا ہے, 1000 بکریاں میری طرفوں میری ماں نو ہدیہ کر. 1000
بکریاں نال شاید میری ماں دا گزارا نہ ہوئے، انہوں 1000 نقد اشرفیاں بھی دے دے، 1000 نقد پیسے بھی اور 1000 بکریاں دا ریوڑ ماں دے دائیں بائیں۔ خادم نو امام حسن کہن دے کہ اس سفر دے اندر میرا ویر حسین بھی نال سی، ہن ذرا حسین کو لے جاؤ تے جا کے آنکھ میں بھی جھولی بھری ہے، تسا بھی خالی نہیں بھیجنا۔ امام حسین کو خادم آئے، آ کے کہنے نے پہچانو اے اوئی اماں حاج تے جانے ہیں جنہیں توڑیاں خدمتاں کیتیاں سن، اج اوکے ویلے حسن دے بوئے تے آئی ہے، انہاں بھی جھولی بھری ہے تے توڑے کل بھیجے آئے، تسی بھی خالی نہ بھیجو۔ امام حسین خادم نو کہہ دے نے کہ میرے ویر حسن نے کہہ دیتا ہے، خادم کہندا ہے 1000 بکری 1000 نقد اشرفیاں۔ امام حسین کہنے پھر ایکڑی اوکھی گل ہے، میں بھی تے علی دا خونا، میں بھی تے فاطمہ دا دودھ پیتا ہویا ہے، اگر حسن حضور دے کنیاں تے مدینے دیاں گلیاں جھوٹے لیندہ رہے، اور جھوٹے تے میں بھی لے میں، اگر اس نے 1000 دی دیاں نے پھر 1000 بکریاں میں بھی دیواں۔ سخیاں دا خاندان نے کہ بخیل بن کے نہ بولے ہو، سخی بن کے بولے۔ 2000 بکریاں دا ریوڑ اور 1000 نقد اشرفیاں امام حسین نے دیتیاں تے پھر ملا کے 2000 اشرفیاں بھی ہو گئیاں تے پھر خادم لے کے امام حسن کو لایا۔ امام حسن کہنے نے ہن میں نو یاد پیانا ہے اس سفر دے اندر ساڑا چچا ذات عبداللہ بن جعفر بھی سی، اساں کلیاں بکری نہیں سی کھا دی، ساڑے چچا ذات بھائی نہیں تے بھی کھا دی سی، ہن اساں تے جھولی بھری ہے۔ خادم نو کیا جا تے انہوں لے جا عبداللہ بن جعفر کول تے جا کے آنکھ تسا بھی خالی نہیں بھیجنا۔ خادم عبداللہ کو لائے، حضرت عبداللہ خادم نو پوچھ دے رہے کہ حسن نے کہہ دیتا ہے، حسین نے کہہ دیتا ہے۔ خادم کہندہ ہے 1000 بکری وڈے بھائی، 1000 چھوٹے بھائی اور اشرفیاں بھی 1000 دو بھائیاں نے دیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ دے چہرے تے چمک آ گئی، کہندے نے پھر ایکڑی بڑی گل، میں بھی تے علی دا خونا، میں بھی تے نبی دا خونا نا، اگر انہاں نے رال کے 2000 دیتیاں نے میں کلیاں 2000۔ فاطمہ کے لیے بولنا سیکھو، او حسن اور حسین کے لیے بولنا سیکھو۔ خاندان نبوت تمہارے لیے قبر میں نہ بولے میرا نام بدل دینا، اونچی آواز سے بولو۔ ایک واری کلیجہ ٹھریا نہیں میرا، باہر والے بندے نہیں پہ بول دے، سارے کاج واج کے ایک واری اللہ دی تسبیح پڑھو۔ 2000 بکریاں دے نال حضرت عبداللہ بن جعفر نے 2000 اشرفیاں بھی پیش کی تھیاں۔ ہن میرے بھائیوں مان کرائے دے غیور سنیوں، بولو نا کتنیاں بکریاں ہوئیاں؟ ایک واری پھر ہو جائے، کتنیاں بکریاں ہوئیاں؟ 4000 بکریاں دے نال امام حسین تے حسن نے حضرت عبداللہ نے 4000 اشرفیاں بھی دیتیاں، انہیں پیسیاں دی بوری بن کے تے سر تے رکھی ہوئی ہے، 4000 بکریاں درے وڑ مان دے دائیں بائیں تے خادم نو کہن دیئے میرے بچیا ہن میں گھر مڑنا چاہنیاں تے میرا دل پیا کرنا ہے میں مڑن تو پہلے اپنے بچے حسن دا شکریہ ادا کر کے جاواں۔ خادم امام حسن کو لے کے آئے تے بڑی ہاتھ بن کے کہہ دیئے میرے بچیا میں من گئیاں لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، سارے مل کے بولو گھر آیا نو خالی اے موڑ دے نہیں، پھر خیر کرم دی پا دے دے تائیں بولو
بولے تاجدار گولڑا پیر میرے علی آپ فرمانے نے جوڑا لالا دا چند بندے نہیں پہ بول دے اور واسطہ پہ دیندہ جے مہمان توڑا بار بار ہاتھ جوڑنے چنگے تھے نہیں نا میں سنے آئے کہ اس علاقے اور خطے دے لوگ مہمانہ دے قدردانن سرکار دے وفادارن میں امید کر کے تقریر شروع کی تھی ہے کہ تسی اپنا اعزاز باقی رکھ کے مجھے ناچیز دا خطاب سنو گے انج نہ کرو محبت دے نال بولو اے جوڑا لالا دا اے جوڑا لالا دا ہاتھ پڑھ کے چھڑ دینا ایک کم نہیں لج پر جنہاں نو امام حسن دا ذکر چنگا لگا ہے میں تاں ذکر کیتا ہے آج لوگ امام حسین نو تے یاد کر دینے کرنا بھی چاہیے ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نو یاد کر دینے کرنا بھی چاہیے ہے نبی پاک دا اور مولا علی دا ذکر تے کر دینے لیکن محفلان دے وچوں امام حسن دا ذکر چلا گیا ہے جنہاں نو امام حسن دا ذکر چنگا لگا ہے انہاں نو میرے نال جملہ مل کے کہنا چاہیے اذکار حسن کا کیا کہنا اذکار حسن کا کیا کہنا افکار حسن کا کیا کہنا جڑا نہیں بولے گا میں مشکوک سمجھاں گا اذکار حسن کا کیا کہنا افکار حسن کا کیا کہنا نازا ہے خدا واحد بھی نازا ہے خدا واحد بھی کردار حسن کا کیا کہنا افکار حسن کا کیا کہنا توجہ شبر نے چلائی ایسی قلم میرا خیال ہے صاحب یہ تھا اچھا جانا نہ نے میں فکر نہ کرو ہاں جی جتنے لوگ سبحان اللہ اچھی نہ بولن میں 4 تو 4.5 گھنٹے نہیں تقریر ودانا ہونا ہاں جی اگر جلدی جان سنانا چاہنے ہوں تو صلح صفائی نال بولنے رہو نہیں تو میرے تو تسا سارے نہیں سویرے نہیں نماز مفتی صاحب پیچھے ہو سی ہون بولو ہون بول سو انشاءاللہ اللہ جی جانا میں نہ ایک باری پھر بولے ہو اذکار حسن کا کیا کہنا افکار حسن کا کیا کہنا نازا ہے خدا واحد بھی کردار حسن کا کیا کہنا شاعر کہنا شبر نے چلائی ایسی قلم شبر آپ دا لقب ہے قلم چلان تو مراد او جڑے دس خط کیتے سن اور حکومت حضرت امیر معاویہ دے حوالے کر کے امت دا فتنہ مکا کے اپنے نانے دی پیشن کوئی پوری فرمائی سی امت دا فساد مک گیا شاعر اس دی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے شبر نے چلائی ایسی قلم فکر منافق کر دی قلم اوہ لطف لو اوہ مزہ لو اوہ مزہ لو اوہ مزہ لو اوہ مان کرایا لے او ہری پورا لے او شیر دا مزہ لو ایک باری پھر بولے ہو شبر نے چلائی ایسی قلم فکر منافق
کر دی قلم پھر تیغ علی کو کہنا پڑا، پھر تیغ علی کو کہنا پڑا، للکار حسن کا کیا کہنا، افکار حسن کا کیا کہنا، اذکار حسن کا کیا کہنا، آل نبی، آل نبی اولاد علی دی، اے سیرت شکل انہاں دی، نام لیا لکھ پاپ نہ رہن دے تے میل اندر دی جان۔ اے نظرانہ تے پیش کیتے ہیں، اے نظرانہ تے پیش کیتے ہیں سونے نہیں بارگاہ۔ ابھی میں جاتا ہوں نا پنجاب میں، مجھے لوگ کہتے ہیں وارسی صاحب گل دسو، میں کہ جی سونے ہو پوچھو، دیکھو جی بابے خادمری پہ آنے، دیکھو دیکھو کون آیا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا دین آیا، یہ کیویں آسی؟ یہ مولوی آن سن، یہ بابا خادم آن سی، جڑا اٹھ نہیں سکنا، بہ نہیں سکنا، ٹر نہیں سکنا، یہ آن سی؟ میں نے کہا ہاں ایسے ہی آئے گا جیسے 313 نے بدر میں 313 نے لایا تھا۔ مسجدہ نے مولوی دین آن سن، میں نے کہا ہاں ایسے ہی آئے گا جیسے امام حسین نے کربلا میں لایا تھا۔ اور کون جانتا تھا کہ حسین 72 لوگوں کا ساتھ لے جا کے 21,000 کا مقابلہ کرے گا اور نانے کے دین کا پرچم لہرائے گا۔ دنیا میں دیکھو 21,000 مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ تھا۔ تو سا باہر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ کتنی باری گئے ہو گئے؟ 2 باری گئے، اور نہیں جانا۔ اچھی سبحان اللہ، ایک باری پھر ہو جائے محبت دے نال۔ میزبانہ نہ بھی کوئی کم ہی ہونا ہے نا۔ توجہ رکھو توجہ رکھو توجہ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، آہ دن دین آیا۔ میں نے کہا ہاں دین کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج اگر دین آیا ہوتا تو زینب کو کوئی درندہ اپنی ہوس کا نشانہ نہ بناتا، کوئی اسے درندہ نہ نوچتا۔ اگر نبی کا دین آیا ہوتا تو اس کی لاش ہوس پرستی کے بعد کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ نہ پھینکی جاتی۔ اور دین تو یہ بتاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نو اسلم آہدن سونے ہو نوکر جیاں اور مینو دے ہو راشن دی بوری میں اپنے کندھیاں تے رکھیا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، عمر اپنے کندھے پہ راشن اٹھائے گا۔ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا اس کی پوچھ تجھ سے نہیں ہوگی، قیامت کے دن عمر سے ہوگی۔ اے دین، یہ دین ہے۔ اگر یہاں دین آیا ہوتا تو مسجدوں کے سپیکر نہ اترے ہوتے، اگر یہاں دین موجود ہوتا تو عافیہ صدیقی یہودیوں کے حوالے نہ ہوتی، اگر یہاں دین موجود ہوتا تو غازی ملک ممتاز قادری پھانسی پہ نہ جھولتا، یہاں پہ دین موجود ہوتا تو ریمنڈ ڈیوس 2 بندوں کو قتل کر کے امریکہ کی فلائٹ پہ نہ بیٹھتا۔ ذرا تصور کرو اگر اس سے بچی قصور علی زینب نے قیامت والے دیہاڑے حضور نو ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونے ہو میں تے تساں نہیں تیو نہیں نا نہیں ہم نام ساں، تساں نہیں تیو نا نام ہی زینب سی تو سونے ہو بڑا نام ہی زینب سی، تواڈی بیٹی فاطمہ دی بڑی بیٹی نا نام ہی زینب سی، تے حسین دی بہن دا نام ہی زینب سی، تے میرا بھی زینب سی۔ تواڈے غلاماں نے میرے نال اے سلوک کیتا ہے، ایمان نال دسو حضور دے سامنے اسی جواب دے سکتے؟ بولو نا یار، کیوں نہیں بول دے؟ ہمارا معاشرہ اس قدر گر چکا ہے اور اتنی گراوٹ آ چکی ہے، اتنی ڈکلینیشن اور تنزل ہے، اتنا زوال ہے کہ آج جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ لوگ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، ٹیلی ویژن پہ میں بیٹھا تھا، چل رہی تھی بات، ایک خاتون بیٹھی رو رہی تھی،
اینکر کو بتا رہی تھی کہ میری جوان سال بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، رستے میں ایک ڈیمپر کی زد میں آ کے وہ سڑک میں گری، چاہیے تو یہ تھا کہ دائیں بائیں لوگ اسے اٹھاتے، ہسپتال پہنچاتے، اس کے ہاتھ پاؤں ملتے، اس کے منہ میں پانی ٹپکاتے، بجائے اس دے انہاں دے ہتھاں چ پائیاں چوڑیاں لوٹنیاں شروع کر دی، کناں چ پائیاں بالیاں وہ لوٹنی شروع کر دی ہیں، اور وہ دے پرس کی تلاشی شروع کر دی، کوئی موبائل، کوئی پیسہ، کوئی ٹکا۔ اگر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میری بچی کو اس وقت ہسپتال پہنچایا جاتا تو یہ بچی زندہ رہتی، مرتی نہ، لیکن وہ لوٹنے میں لگ گئے، اسی وقت میری بچی کی جان نکل گئی۔ ہمارا معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہے، کمال کی بات ہے۔ کاش وہ درندہ جس نے اس بچی کو نوچا ہے وہ دیکھتا کہ حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی۔ آؤ میں ایک سونی جی گل تو سناواں اپنے بھائیاں نو۔ سرکار جدو معراج تو واپس آئے نا تے صبح نہ ٹائم ہے آپ مکے نہیں گلی وچ پے ٹرنے، آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی دا موڑ کٹیا، رون دی آواز آئی، 7 یا 8 سال دی بچی پئی روندی، میرے آقا دے نبوت والے قدم رک گئے۔ میاں صاحب کہندے نے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، بچی میرے آقا دے نیڑے آئی، آپ نے ادھے اپنے محبت پر ہاتھ دے کنیا تے رکھ کے فرمایا دھیے کیوں پئی رونی ہے؟ رو کے کہندی ہے سونیا میں تیرے کولی پیانی سا۔ آپ نے آن دی وجہ پوچھی، بچی رونیاں گستی ہے، میں فلاں یہودی دی لونڈیاں اج دودھ لے کے چلیاں، پتھر نال ٹھوکر لگی ہے، دودھ گر گیا ہے، برتن میرا ٹوٹ گیا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے میں کیا فرمایا دھیے برتن بھی ٹوٹ دے رہندے نے، دودھ بھی ڈل دے رہندے نے، اس وچ رون دی گل کیڑی ہے؟ بچی کہنی ہے سونیا میں رونی تاں کہ میرا آقا بڑا ظالم ہے، اگر میں چلی گئی مینوں سزا بھی دے گا، نالے میرے کو برتن تے دودھ دے پیسیاں دا تقاضا بھی کرے گا۔ حضور نے فرمایا دھیے میرے لائق حکم کیوے؟ بچی کہنی ہے سونیا ہاں سونیا میں سنیا ہے کہ دنیا وچ تیرے تو ود کے غریباں دا غمخوار کوئی نہیں، میرے نال چلنا، میرے آقا اگے میری سفارش کر دے، مینوں سزا نہ دے، میرے کو برتن تے دودھ دے پیسیاں دا مطالبہ نہ کرے۔ میرے مان کرائے دے بھائیو، اللہ دے نبی نے جملے سنے تے پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آیا، رو کے فرمایا دھیے تیرا مالک میرا بھی دشمن ہے، میرے دین دا بھی دشمن ہے، ہاں ہاں میرے درد سوالی کدے خالی نہیں گیا بچی ہے، اگر میرے جان نال تیری گل بن دی ہے تے چل چلیے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ولی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار اگے اگے تھے، بچی پیچھے یہودی دے دروازے سے پہنچ گئے، یہودی کنڈی لائی، سرکار کی تک کہنا ہے محمد تے مڑا بوا۔ سرکار مسکرا کے کہنے نے ہاں اے تیری ملازمہ اج بیچاری دودھ لے کے چلی ہے، انسان ہے نا، پتھر نال ٹھوکر لگی ہے، بیچاری بچی نو دودھ گر گیا ہے، برتن ٹوٹ گیا ہے،
تے تو انہوں سزا نہ دیں مکے وچ ادا کوئی غمخار نہیں کوئی رشتہ دار نہیں تے جدا کوئی نہ ہووے محمد دیاں پنڈنیاں اٹھا لے اوے میں سفارشی بن کے آیا ہوں اس بچی نو ماری نہیں تے جتے تک رہا معاملہ پیسے تے دودھ دا برتن بنا بل بنا کے مینوں دے پیسے جانن محمد جانے یہ ہے دین یہ ہے حضور کا اسلام یہ ہے حضور کی تعلیمات اور طریقہ کاش زینب کو نوچنے والا درندہ میرے نبی کی سیرت پڑھ لیتا کس گل نے ایسی مسلمان ہے یار کمال نہیں گل ہے ہائے ہائے یہودی میرے آقا نو ویک کے کہنا ہے سونے آئیں گل پوچھنا چاہنا ناراض نہ ہوئی آپ نے فرمایا پوچھ کہنا ہے جڑی پچھلی رات گزری ہے کتھے گزاری ہے انج نہیں ایک باری پھر سبحان اللہ اچھی آپ نے فرمایا گل راز دی سی لیکن پوچھ لیا تے پھر سننا میں ہانی دے گھر ستا پیاسا جبریل آیا تلوے چم کے میں نو جگایا براق تے بٹھایا تے درودہ دیا سوغاتا میں نو بیت المقدس پہنچایا 1,24,000 کم و بیش نبیان دا امام بنایا سارے نبیان نال میرا تعارف کروایا پھر سارے تھلے رہ گئے میں نو پہلے آسمان تے پہنچایا دوے تے پہنچایا تریے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے پہنچایا سدرات جبریل رک گیا جتے جبریل دی انتہا ہوئی اتھو محمد دی ابتدا ہوئی جنت وچ گیا اہل جنت نال میریاں ملاقاتاں ہوئیاں دوزخ دا مشاہدہ میں کیتا اہل دوزخ دے میں عذاب نو ایکیا پھر پردے ہٹ دے گئے حجاب اٹھ دے گئے ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدی ما اوحا اپنے متے دی آقا لال اپنے رب دا رج رج کے دیدار کیتا اللہ نے مینو تحفے دیتے میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آکے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جدو سارے کم کر کے مڑیا اے گل سنن والی جے میرے بھائیو حضور کہندے نے میں جدو سارے کم کر کے مڑیا واپس آیا تے بستر گرم سی کنڈی ہلدی پئی سی پانی چلا پیا سی یہودی ہاتھ بن کے کہنا ہے محمد ایتھے ہی رکی اندر گیا تورات ہاتھ وچ لئی تے گھر دی چھت سے چڑھ کے سارے یہودیاں نو کہنا ہے آ جاؤ اوے عیسائیو آ جاؤ اے میرے ہاتھ دے اندر موسیٰ کلیم تے نازل ہونے والی تورات ہے ادھے اندر آخری نبی دیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے او میراج تو آئے گا صبح دے ٹائم ایک بچی نو پتھر نال ٹھوکر لگ جائیں گی ادا دودھ گر جائے گا برتن ٹوٹ جائے گا تے سفارشی بن کے یہودی دے دروازے تے پہنچ جائے گا تسی منو نہ منو تو ہاٹی مرضی میرا تے فیصلہ ہے محمد پہ دل میں محمد پہ دل میں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں میاں صاحب کہنے نے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سرکار
قدموں میں رکھ کے قربان ہو گیا، پڑھ کے کلمہ مسلمان۔ آؤ میں دکھاتا ہوں، حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، صحابہ قیدیوں کو لے کے آئے، ان میں ایک بچی نظر آئی حضور کو، آپ بچی کے قریب چلے گئے، آپ نے فرمایا تو یہ کون ہونی ہے تم؟ عرض کی سونیا میں حاتم تائی دی بیٹی ہاں۔ آپ نے فرمایا بلال فاطمہ دا دوپٹہ لایا۔ کلیجہ نہیں ٹھریا میرا، اچھی بولو اے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کا دوپٹہ منگوایا اور بچی دے سر تے رکھیا، صحابہ ہاتھ جوڑ کے آدھن سونیا کافر نہیں تھی یہ، فرمایا چپ کر جاؤ، بیٹی بیٹی ہے، چاہے مومن کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ اور بچے تھے سانجے سانجے۔ آؤ امام ترمذی نے ایک حدیث پاک نقل کی تھی، سرکار فرمانے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہوا انا وہوا انا وہوا کہاتین ودم اصابع۔ سرکار کہنے نے جس نو اللہ نے دو بیٹیاں عنایت فرمائیاں، انہوں پالیا تے پوسیا، بالغ ہون تو بعد کسے چنگی جگہ تے انہاں دا رشتہ طے کر چھوڑیا۔ ایک گل کر کے حضور نے اپنی انگلیاں ملا لیاں، صحابہ کہنے نے سونے انگلیاں کیوں ملائیاں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس بچیاں دا باپ اور میں محمد قیامت والے دن مل کے کھڑے ہوئیں گے، جس طرح دو انگلیاں مل دیاں نے تے فاصلے دا تصور ختم ہو جائے۔ میں تائیں تے کہنا وا تاہا دشان والیا عرشان تے جان والیا، مل کے بولو تاہا دشان۔ شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے، ویریاں دے پیراں تلے چادراں بچھان والیا عرشان تے جان والیا بکریاں چران۔ نراز تو نہیں ہو مارے؟ اچھا تو سانی بولی تے میری بولی تھوڑا بہت فرق ہے، خفے نہ ہوئے ہو، سبحان اللہ اچھی آواز نال بول دے جاؤ۔ اب بعض لوگاں نو نا گلیاں چ بولن عادت ہونی ہے، عمران خان نے ہیلی کاپٹر تھلیوں تکن تے نعرے مارنے تے نواز شریف کی بھی تک لون تے پھر بھی انہوں نے للکرے نہیں مکنے تے داندانیاں دوڑاں وچ بھی چپ نہیں کرنے تے اتنا اونچا اونچا بولنے کدے زنانی بھی آخنی ہے کہاں کھا دے نہیں کسے ٹائم تے چپ کریا کر، اے واسطے ہی ہر ٹائم بڑ بڑ کرنا رہنا ہے۔ محفل وچ آ کے من کرائے نے پراؤ نہیں بولنے، اور سنو اے محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا اور مصطفیٰ کو اچھی لگے۔ آباد رہو، میں راضی ہوں تھوڑے تھے، کل تو آنو اس گل دا اشتام ہی دین واسطے تیار ہاں۔ ہاں جی ہون سبحان اللہ بلند آواز نال بول دو۔ ہائے ہائے اوے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی اور ایک ساڑھے پنجاب نہ وزیر قانون ہے، ٹھیک ہے جی، نام اس نے میں نہ لینا چاہنا کیونکہ نام اس کا معلوم ہے، ولدیت اس کی مشکوک ہے۔ مچھاں اس نے لمیاں گل سمجھے ہو ذرا، میں وہ گل کرسا جڑی اپنے کنہ نال سنیے تے اکھاں نال تکیے، ٹی وی تے بہ کے تے ایک اینکر کی سوال جواب پیا کرنا ہے تے اینکر آہنا ہے مسلمانہ تے قادیانیاں کے فرق ہے تے اگوں آہنا ہے کوئی فرق نہیں، تھوڑا جا فرق ہے، تھوڑا جا جڑیاں نمازاں سی پڑھنے ہیں اوہی او پڑھنے ہیں، جڑیاں بانگاں سی دینے ہیں اوہی ادانا انہاں نہیں ہیں، قرآن بھی کو جائے تے اگوں پتہ کیا آہنا ہے، گل سنیو اگوں آہنا ہے قادیانی تو اپنے آپ کو کافر کہتے ہی نہیں۔ میں اتنے ہی آکیا میں کہ اوتری نے چور بھی کدے اپنے آپ کی چور آہنا، واہ تو چنگا قانون چھولے دے کے ہی پڑھے ہے میرے خیال ہے۔ ہاں اور قدیم قاتل اپنے آپ کو قاتل کہتا ہے، ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کہتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے بندے تو نے مروائے تھے، لیکن تو کہتا ہے میں قاتل ہوں، اور ساری دنیا قادیانیوں کو مسلمان کہتی پھرے نہیں ہو سکتے۔ خدا کا قرآن کافر کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافر کہہ رہا ہے، اور پیر افضل
خواجہ محمد حمید الدین سیالوی اور جانشین نصیر ملت خواجہ نظام الدین جامی اور دیگر ہمارے اہل سنت کے اکابرین نے اس دے استعفے دا مطالبہ کیتے ہے، اور میرے غیرت مند مشائخ اس وقت داتا دربار دیاں ٹھنیاں فضامہ چ بیٹھے انہوں استعفیٰ دینا چاہیے یا او بولو نا یار، تسی بولو تو سانا بننا شنا سانجا ہو سی، میرا کوئی نہیں، میری تنخواہ مدینے والا مصطفیٰ پہ بھیجتا ہے، دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہاتھ بلند کر کے یہ مجمع اس بات کی تائید کرے کہ رانا ثناء اللہ وزیر قانون پنجاب نہیں رہنا چاہیے، جو حضور کا غدار ہے وہ ہمارا بھی غدار ہے، ہم اسی کی غلامی کریں گے جو حضور کا غلام ہے، دینا چاہیے یا نہیں دینا؟ آباد رہو۔ قادیانیت اسلام کے متوازی ایک نئے دین کا نام ہے۔ قادیانیت اسلامی حج کے مقابلے میں ذلی حج کا نام ہے۔ قادیانیت امہات المؤمنین کے مقابلے میں قادیانی امہات کا نام ہے۔ اوہ ایمان کرائے نے پڑھاؤ، زمین و آسمان نہ فرق ختم ہو سکنا ہے، مسلمانہ تے قادیانیاں نہ فرق ختم۔ اور جسے حضور کی پہچان نہ ہو وہ کسی بھی کرسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہ نبی ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں مصطفیٰ ہوں۔ حوالہ دین جا رہے ہیں، حوالہ کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل 1، امام دارمی کی السنن 2، امام تبرانی کی التبرانی 3۔ انہاں تینہ کتابیں حوالہ نہ ہوئے، مفتی صاحب ان علماء دے سامنے تقریر میری ریکارڈ تے ہوئے، میں آئندہ تو بعد خطاب نہ کردہ۔ 0301 50 58 258 میرا موبائل نمبر ہے، جھوٹے بندے نمبر نہیں دینے، سبحان اللہ اچھی۔ حوالہ کیا ہے؟ مدینہ پاک میں ایک صحابی کے گھر اونٹ پاگل ہو گیا، اونٹ باولا ہو گیا، چلا ہو گیا، تو انہاں سرکار کو بندہ بھیجیا بھی اچھو نہ تا اس نہ کوئی دوا دارو کرو۔ راضی رہو۔ چاہ بھی تے بہ کے پینی ہے نا یار، ایک باری پھر بولے ہو پیار دے نال سبحان اللہ۔ ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا، آکے کہندہ اللہ دے نبی اٹھ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا ڈاکٹر کو لے جاؤ، میں تے نبوت دا پیغام لے کے آیا ہوں، میں کوئی اٹھا نو دارو دین تے نہ آیا۔ میرے آقا نے جملہ سنیا، مسکرا کے فرمایا تو چل تے میں پہ آؤنا۔ میرے آقا آگے آگے میں، صحابہ پچھے پچھے نے، تاجدار گوننا دی روح کدرے پہ پھر دی سی تے منظر ویک کے کہنے آری اتے آریا اگے سوڑا صلی اللہ تے پچھے خلقت ساریا۔ تہاڈی محبت ویک کے ایک اور جملہ میں نہ دیواں تے میرا سینے دا جنگلہ توڑ کے کدھرے باہر نہ جائے۔ تاجدار گولڑا فرمانے شالا خیر نصیب دی، اور تو آٹے نصیبہ دی بھی خیر ہوئے۔ عبداللہ مدروار سی جھولی اٹھا کے دعا دیندہ جاویں گا۔ کوئی نوجوان چپ نہیں رہنا چاہیے دا، سارے محبت دے نال بولو شالا خیر نصیب دی، شالا خیر نصیب دی، اور رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریب۔
اللہ اوے نوجوانوں جڑا بولے میری جھولی اس تو بڑی دعا کوئی نہیں، اللہ انہوں مرد ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرما دے۔ ہن ایک جملہ میرے نال مل کے بولو، میں راضی ہاں تواڈے تے۔ شاعر کہندا ہے ندی حب دی نہ سکنی ندی اے حب دی نہ سکنی حشر دے دن مایا اے گل تیرے تے مکنی سرکار دو عالم نے نبوت والے قدمان آل حویلی چو اندر پیر رکھیا تے گھر دے سارے بندے کمرے دا بوہ بند کر کے اٹھ دا تماشا پہ تک دن ڈر دی وجہ تو باہر نہیں آنے تے دروازے دے سراخاں چوں اٹھ دا تماشا پہ تک دن کدے اس دیوار نال جا کے ٹکر مار دے کسے اس دیوار نال سر مار دے سرکار نے جو ہی اٹھنوں ویکھیا تے ہولی ہولی چلنا شروع کر دیت اٹھ دا مالک ہاتھ جوڑ کے کہنا سنیا من مونیا اے انہو محدث ابن حنبل احمد بن حنبل دے جملے انہو قد سارا مثل القلب انا نخاف علیک السولہ اللہ دے نبی کتے ورگا ہویا پھر دائے جڑا بندہ دے نیڑے آوے انہوں لڑ دے تے مار دے اسی تو آڈے پیر وچ کنڈا برداشت نہیں کر سکنے ٹھیک ہوندے تے ہوئے نہیں ہوندہ تے کھاوے خسمانوں کلیا نہ جائے تو ہانوں دکھ نہ دے سرکار نے مسکرا کے انہوں فرمایا اوے پچھے ہٹ جا لیسا علی منو بحثن اے سارے انہوں لڑ سکتا ہے محمد نو میلی اکنال بھی نہیں ویک سکتا محدثین فرماندے گل اے سننا لیے محدثین فرماندے سرکار نے ایک کیوں آکھیا ہے بھئی تو آنو لڑ سکتا ہے میں نے کچھ نہیں آکھ سکتا سرکار دسنا چاہنے نے پلے جانواری کیوں نہیں تسی جتنا مرضی جد مار لو طریقے تھے مارے کو آج ہائے ہاں وہ گل ٹھیک ہے لیکن تسی سبحان اللہ بھی اچھی لکھ سو ہاں جی اچھی بولو محدثین فرماتے ہیں سرکار نے یہ کیوں کہا ہے کہ تو انہوں لڑ سکتا ہے میں نے نہیں لڑ سکتا سرکار دسنا چاہنے پلے جانواری کیوں نہیں پلے پاگلی کیوں نہیں لیکن اے جاننا ہے میں محمد ہاں اور میرے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے اور میں کیا رانا تیرے کول تو جانور چنگا ہے اگر تو نبی نو نہیں پہچان دیں تو جا ماں کول اپنی تسلی کر اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا بھی ہے پہچان کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 ساؤنڈ والے بھی بول پوند پیچھے کچھ رہنی ہے آئے ہائے میرے بھائیوں میرے دوستو سرکار دو عالم نو صحابی نے کیا اگر کچھ نہیں کہہ سکتا تھے او پہ اب پھر داجے چلے جاؤ سرکار نے جو ہی قدم اٹھائے محدثین کہنے نے فلما نزل الجمل الى رسول اللہ اٹھنے جدو سونے نو اپنے ملاؤندہ میں کیا اقبل نحوہ وخر ساجدا بین یدی اٹھ دوڑدا آیا تے سرکار دے قدمہ تے سر رکھیا صحابہ کہنے نے ان پیا لگنا سی جو میں مدینے والے دا سجدہ پیا دینا
نہیں 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 گل لگے وے کوئی بندہ میں نو ثابت کرے اللہ دے نبی نے اٹھنوں دم کیتا ہوئے آپ نے پھونک ماری ہوئے اٹھ دا سر میرے آقا دے پیرہ دے اندر ہے محدثین کہنے نے اخذا رسول اللہ بناسیتی میرے آقا نے او دے متھے دے والا نو اپنے ہاتھ نال پکڑے تے او دا چہرہ اپنے منہ دے سامنے کیتا تین انگلیاں ہتھیلی تے رکھ لیاں انگوٹھا ٹپ کے شہادت دی انگلی نال آپ نے اٹھنوں فرمایا اوے اٹھا آجے کم کیتے آئندہ محمد پہ کہنا ہے اے حرکت نہیں کرنی صحابہ کہنے نے حتی ازل ما کانت قط حتی ادخلہو فی العمل اے جملہ بولن دی دیر سی زندگی بھر نہ اٹھ پاگل ہویا نہ دیوانہ ہویا پھر کیوں نہ کبھی تاہا دی شان والیا عرشان تذکرے مدام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے مدام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگان والے عرشاں تے جان والے قسمتاں جگان والے عرشاں تے جان والے تساں بھائیاں دیاں دعاواں دے صدقے میں پورے ملک دے اندر جا کے حضور دے غلاماں نو آقا دا پیغام پہ دینا میں نو بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء مل دے لیں میں نو کہن دے نے وارسی صاحب میلاد تے تیان دے پر نماز نہیں پڑھ میرے بھائیوں میرے دوستو میرے آقا فرمان دے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھنا انہوں 5 عذاب دنیا چ ملن گے 3 عذاب مردے ٹائم 3 عذاب قبر دے اندر 3 عذاب قیامت والے دن حافظ ابن حجر اسقلانی دی الزواجر کتاب میری لائبریری دے اندر پئی ہے جس بندے نو تسلی چاہی دی ہوئے میں نمبر فون دا بول چھوڑے آئے میں انہوں حوالہ دے دیاں گا سونا کہندہ ہے پہلا عذاب بے نمازی نو دنیا چھے ملے گا او دے چہرے تو نیک لوگاں دا نور ہٹ جائیں گا دوہ عذاب او دی عمر وچو برکت مک جائے گی 3 عذاب بے نمازی کوئی بھی دعا منگے گا اللہ قبول نہیں کرے گا 4 عذاب بے نمازی دا کوئی بھی نیک عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں 5واں عذاب کلیجے تے ہاتھ رکھے ہو سرکار کہنے نے اللہ دے نیک بندے جدو امت وستی دعاواں منگن گے اللہ پوری امت دے حق وچ قبول کر لینا بے نمازی تے کاٹا لا دے 3 عذاب مردے ٹائم پہلا عذاب بے نمازی بھکا مرے گا 2 عذاب پیاسا مرے گا 3 عذاب ذلیلوں کے مرے گا قبر دے اندر ہر حال وچ 3 عذاب فیس کرنے پون گے پہلا عذاب او دی قبر تنگ ہو جائے گی سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر 2 عذاب بے نمازی دی قبر دے اندر اگ بھر دیتی جائیں گی 3 عذاب شجاع الاقرا نامی سب قیامت تک ڈنگ مارے گا قیامت والے دن جدوں بے نمازی اٹھے گا انہوں ہر حال وچ 3 عذاب دا سامنا کرنا پوے گا پہلا عذاب اللہ اس سے نال پیش 2 عذاب ادا حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا میں نو ذرا اپنے دل کو لو پوچھ کے دسے ہونا کیڑا جنا ہے جس کو لو سختی نال حساب لیا جائے تے بچ کے تے پار چڑھ جائے میں اپنے استاداں کو سنے آئے استادی مکرم قبلہ عالم شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ کہنے نے قیامت والے دن وہی بچے گا جس کو لو رب سونا اپنے فضلہ نال حساب لوے گا میاں صاحب تائیں کہنے نے عدل کریں تے تھر تھر کمن اے اچیاں شاناوا لے فضل کریں تے بخشے جامن اے میں ورگے موکا سبحان اللہ تائیں باہو سلطان بولیا
آپ فرمانے نے نہ میں سیر نہ پا چھٹکی تے نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا تے نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوواں ونج رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہو وزن تول پورے ونج ہو سن باہو جدا ہو سی فضل الہی ہو حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت نہ کرے، غریب کے سامنے اپنے پیسوں کی نمائش نہ کرے۔ اسلام چند نعروں کا نام نہیں، چند رسموں کا نام نہیں، چند رواجوں کا نام نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں حضور کی غلامی کا نام اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میں پنجاب بھی جانا ہوں، بڑے بڑے ملکاں دیاں تے راجیاں دیاں شادیاں ہونیاں دھیاں دیاں تے او بچی دا جہیز ویڑے بچھا دینن۔ ایک عورت نو کیا جانا ہے جا تو کڑیاں نو لے آؤ، او جہیز ویکن کے ملک قرآن اے بھی دیتا ہے بچی نو، اے بھی دیتا ہے، اے بھی دیتا ہے۔ اور تانیاں نے اس بچی دا جہیز ویک کے صبح دے ٹائم گلیاں دے اندر رولا پہ جانا ہے، اے بھی ملے ہیں، اے بھی ملے ہیں۔ میں کہا اوے ملکہ عورتاں تے آئیاں انہاں تیری بچیاں دا جہیز ویکھیا لیکن انہاں دے اندر یتیم بچیاں بھی آئیاں، انہاں جدو تیری بچی دا جہیز ویکھیا انہاں دیاں چیکاں نکل گئیاں، اس غریب باپ دی بچیاں بھی آئیاں جڑا پورا دن کدال لے کے تے چوک وچ کھلوندا ہے تے لوگاں نو کہندا ہے اوئے میں مزدور ہاں مینوں لے جاؤ میں مزدوری کراں گا۔ کوئی بندہ او دے بڑھاپے دی وجہ تو دے نیڑے نہیں آندا، او کہندا ہے مینوں 100 روپیہ گھٹ دے دیو مینوں لے جاؤ، میرے گھر آٹا نہیں پتی نہیں چینی نہیں۔ میرے بھائیو رات دے ٹائم جدوں او بڑھا باپ گھر واپس آنا ہوئے گا اودیاں بچیاں تے کے گزر دی ہوئیں گی۔ آج صبح جانے آؤ بچیاں نو کہہ کے گیا سی جڑے پیسے ملے میں آٹا لے کے آواں گا چینی لے کے آواں گا۔ اوے میرے بھائیو واسطہ جے اللہ دے پیارے دین اور اللہ دے پیارے محبوب دیاں تعلیمات اے نہیں جے جڑیاں سا سمجھیاں ہویاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو 5 وقت دا نمازی بنا دے وے آمین۔ اللہ سانو پڑوسیاں دے حقوق دا خیال رکھن دی توفیق دے وے آمین بولو۔ اللہ سانو بچیاں دی محبت عطا کرے آمین بولو۔ اللہ سانو بڑیاں دا ادب دے وے آمین بولو۔ اللہ اج دی بزم سجان والیاں اج دی بزم منان والیاں اللہ لوڑ دی چھوڑ نہ دے وے۔ ایک واری پھر آمین بولو۔ تے جنہ بھائیاں نے میرے نال نماز دا حضور تے دین تے چلن دا وعدہ کیتا ہے انہاں نو میں انہاں جملیاں نال دعا دیواں گا کہ دل دی آس پوری ہوئی دور تیری دوری ہوئی حاضری ظہوری ہوئی روزے تے بلان والیا عرشاں تے جان والیا روزے تے بلان والیا عرشاں تے جان والیا بکریاں چران والیا عرشاں تے جان والیا لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی اے جس دن فیر ملا۔ تو سا کیا سمجھے تقریر مک گئی ہے؟
تو کیا سمجھا خوش پہ ہونے میں چلو جان چھٹ گئی ہے اچھا یا رسول اللہ حق چاہ رہا یا علی یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں موت بھی قبول ہے میرے بھائی نے ایک قرآن دی آیت پڑھن دی فرمائش کی تھی ہے تو سنو پھر کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما مسافر آئے مک گئی مسافر آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے